اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت دوئم سبق اخلاق و آداب، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اخلاق کے معنی ہے اچھی عادتیں یا اچھا طور طریقہ۔ اچھا طور طریقہ سے مراد ہے کہ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ادب جو کا مطلب ہے احترام، اور ادب سے یہ ورڈ نکلا آداب۔ پہلا پوائنٹ ہے بڑوں کا ادب۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ بتایا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو۔ جو بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے آپ ان کے احترام میں، اور آپ نے اپنی چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی جو آپ نے چادر کی ہوئی تھی، اور انہیں بڑی عزت سے آپ نے بٹھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا تھا، اور عرب میں اس وقت یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، ان کی پرورش اچھے طریقے سے کی جا سکے، وہ صحت و تندرست ہو۔ تو پیارے بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ یعنی والدین، اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچرز اور بڑے بہن بھائیوں کا ادب کریں اور ان کا حکم مانیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہو۔ دوسرا پوائنٹ ہے کھانا پینا۔ ہمیشہ کھانا کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ دعا ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ وعلی برکات اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اور اس کھانے پر اللہ کی برکت ہو۔ ہمیشہ کھانے اور پینے کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کریں، مطلب سیدھا ہاتھ استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، دعا بھی پڑھنی چاہیے، وہ ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ کھانا جو ہے وہ چھوٹے لقمے لے کر کھائیں، چھوٹے چھوٹے نوالے جو ہیں وہ لے کر کھائیں، اپنی طرف سے کھائیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے صفائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ پیارے بچوں، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ صبح شام جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کرو۔ ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور کاٹ لینے چاہیے، اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ پیو۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ صحت مند رہیں گے بلکہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، بلکہ بچے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے کہ صفائی جو ہے نا نفس ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہی نا پاکیزگی اور طہارت ہے۔ جیسے وضو جو ہے نا شرط ہے، مطلب نماز پڑھنے سے پہلے وہ شرط کیا ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ اس لیے جسم کا لباس، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا جو ہے نا یہ سب کچھ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے، اور جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے تو اس کے خیالات اور عقائد بھی کیا ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ پیارے بچوں، سونا اور جاگنا۔ تو پیارے بچے، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جائیں اور صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاگیں۔ جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جلدی سونا چاہیے اور جلدی جو ہے نا وہ جاگنا چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ سچ بولنا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، مطلب سچ بولے، غلط بیانی نہ کرے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے مکہ والے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے لقب سے جو ہے وہ یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ان سب نے صداقت کا جو سچائی کا درس دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچ جو ہے نا وہ نجات دیتا ہے، مطلب جہنم سے نجات دیتا ہے، جبکہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔
سچ جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جبکہ جھوٹ جو ہے وہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ صداقت جو ہے وہ بہترین صفت ہے، مطلب خوبی ہے، اور مومن کی جو ہے یہ پہچان ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہر وہ کام سے بچے رہتے ہیں جن سے ان کا رب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ 6 پوائنٹ ہے لڑنا جھگڑنا۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا مطلب لڑائی کرنا، تو آپس میں لڑنا جھگڑنا جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے، ایک دفعہ کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ فیصلہ کروانے کے لیے، دونوں کے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ تھیں، انہوں نے دونوں بھائیوں کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے زیادہ مارا ہے یا حسین رضی اللہ عنہ نے، مجھے تو بس اتنا معلوم ہے یا اتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ دونوں کے جھگڑنے سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور آئندہ کبھی نہ لڑنے کا وعدہ کیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے میں سے کیا کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ درست یا غلط پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا، صبح سویرے اٹھنا چاہیے، درست۔ کھانا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، غلط۔ صبح شام دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے، درست۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، صادق۔ دسترخوان، کپڑوں، ناخن، ادب، جھوٹ، ناپسند۔ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھائیں، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور کاٹ لو۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑوں کا ادب کرو۔ سوالات کے جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کا ادب کیسے کیا؟ ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی اور انہیں بڑی عزت سے بٹھایا۔ کھانا کیا بچھا کر کھانا چاہیے؟ کھانا دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے۔ صاف ستھری چیزیں کھانے کا کیا فائدہ؟ صاف ستھری چیزیں کھانے سے نہ صرف آپ صحت مند رہیں گے بلکہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ صفائی کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ سچائی کی وجہ سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ بڑوں کا ادب کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ کہ مومن، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر سے کثرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو مومن اپنے اچھے اخلاق، اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے نا روزہ رکھنے والے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جو لوگ رات بھر جو ہے نا عبادت کرنے والوں کو نا درجے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ مومن ان کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی اچھے اخلاق کی وجہ سے جو روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے مومن اجائی درجہ۔ اب ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان اخلاق و آداب کو جو اپنائیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ لیکچر جو ہے سب سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔